محمد احمد عمار صاحب دامت فیوزہم سے کہ وہ تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہوں. ابھی کچھ دیر قبل ہماری اسٹیج کی زینت بنے فضیلت الشیخ استاذ القرہ نجم القرہ حضرت اقدس قاری محمد شعیب کشمیری صاحب دامت فیوزہم. حضرت بہت دور سے ہمارے ہاں تشریف لائے. الحمدللہ ہمارے ادارے کی سرپرستی بھی فرما رہے ہیں. میں اپنے ادارے کی طرف سے، ادارے کے محتمین اور انتظامیہ کی طرف سے بھی حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا محمد احمد عمار صاحب. صلی وسلم دائما الحمد للہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي المدني الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين
الصابرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں. ہے قرآن نورانی شیشہ، ہے قرآن نورانی شیشہ، جڑا حق دا راہ وکھلاوے، جو پڑھے تے عمل کرے او جنت وچ جاہی پاوے. کتابوں میں جو مقدم ہے، کتابوں میں جو مقدم ہے، اسے قرآن کہتے ہیں. اسے جس نے اتارا، اسے جس نے اتارا، اسے رحمان کہتے ہیں. سجا لے اس کو اپنے سینے میں، سجا لے جو اس کو اپنے سینے میں، زمانہ بھر میں اسے حافظ قرآن کہتے ہیں. سارے احباب محبت و عقیدت احترام کے ساتھ عبادت کی نیت سے بآواز بلند نماز والا درود شریف پڑھ لیں تاکہ مجلس بابرکت رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. میرے واجب الاحترام برادران اسلام، انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سٹیج پہ میرے دونوں اطراف دور دراز سے تشریف لانے والے میرے اکابرین محترم تشریف فرما ہے، اور میرے اساتذہ بھی موجود ہیں. ہے یہ میری کم علمی کہ میں اپنے استاذوں کے ہوتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ کے آپ کے سامنے کچھ عرض کروں، لیکن ان کی دعاؤں کے ساتھ اور آپ حضرات کی محبت و عقیدت کے ساتھ میں اپنے سفر کا آغاز کروں گا، اپنے معروضات کو پیش کروں گا. میں اور آپ آج شاہ صدر دین کے ایک معیاری تعلیمی دینی درسگاہ جسے قاری محمد آصف صاحب نے سجایا ہے، آج ہم سب اس گلشن میں جمع ہیں. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی، اپنے عزیز قاری محمد آصف ندیم صاحب اور ان کے دیگر اساتذہ مفتی عدنان صاحب اور دیگر احباب. اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول و منظور فرمائے اور اس چمن کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے اور اس گلشن کو تا قیام قیامت تک آباد و شاد فرمائے. قاری صاحب کے جو والد تھے
اور انتہائی مہربان تھے۔ اللہ رب العزت ان کی قبروں کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ میں بلا تمہید اپنی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ آج کی یہ تقریب ان خوش نصیب طلباء کے لیے ہے جنہوں نے قرآن پاک کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ جنہوں نے اپنے سینے کو قرآن پاک کی تختی بنایا ہے، ان کے اعزاز میں، ان کی دستار بندی میں ہم سب جمع ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس قرآن پاک کو پڑھنے والے، اپنے سینوں میں سجانے والے، اپنے سینوں میں محفوظ کرنے والوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں کیا انعام و اکرام عطا فرماتے ہیں۔ ان ساری باتوں کا اندازہ آپ کو ایک حدیث مبارکہ سے لگے گا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ میں ایک روایت نقل کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے 3 اولو العزم پیغمبروں کو بھیجا جو صاحب کتاب تھے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام جن پر زبور نازل کی گئی، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جن پر انجیل نازل کی گئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام جن پر تورات نازل کی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ ایک دن تورات کی تختیوں کو پڑھ رہے ہیں، اور پڑھتے پڑھتے ان کی نظر ایک مقام پہ پڑی۔ تورات میں لکھا ہوا ہے، اے کلیم، ہم ایک ایسی امت کو بھیجیں گے، ایک ایسے نبی کو بھیجیں گے، اور ایک ایسی امت پیدا کریں گے، ہم الآخرون السابقون، جو آئیں گے سب سے پہلے، جن کے آنے کا وقت سب سے آخر میں ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ موسیٰ کلیم عرض کرتے ہیں، یا رب کریم، یہ امت تو مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، کلیم، یہ امت آپ کی نہیں، یہ امت کسی اور کی ہے۔ پھر ایک دوسرے مقام پر موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے کہتے ہیں، یا رب کریم، میں نے تورات میں دیکھا ہے، تورات میں لکھا ہے کہ وہ آخری امت ایسی ہوگی، اناجیلہم فی صدورہم، انہیں اپنی کتاب تختیوں پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، انہیں اپنی کتاب اور آگ پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ اللہ ان کے سینوں کو تختی بنائیں گے، وہ اپنی کتاب کو پڑھتے جائیں گے، سینے میں محفوظ کرتے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کہنے لگے، یا رب کریم، یہ امت مجھے عطا فرما دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں، کلیم، یہ امت آپ کی نہیں، یہ امت کسی اور کی ہے۔ بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے۔ آگے چلتے ہوئے بالآخر موسیٰ علیہ السلام کی ایک اور یعنی دل میں محبت غالب آئی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے درخواست طلب کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، کلیم، تو کہتا گیا، میں دیتا گیا، میں نے تجھے نبی بھی بنایا، میں نے تجھے صاحب کتاب بھی بنایا، میں نے تجھے اولو العزم پیغمبر بھی بنایا، میں نے تجھے صاحب شریعت بھی بنایا،
تیرے بھائی ہارون کو وزیر بھی بنایا، نبی بھی بنایا، کلیم لا تطلب مال الیتیم، مجھ سے وہ سوال نہ کر جو میں نے آمنہ کے لال کے لیے کہا۔ یہ قرآن ایسی شان والی کتاب ہے۔ مفتی اعظم مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معارف القرآن کے 14ویں پارے میں لکھا ہے، فرماتے ہیں پہلے زمانے میں ایک بادشاہ گزرے مامون اور رشید۔ اس وقت کے جو بادشاہ ہوتے تھے وہ بادشاہی بھی کرتے تھے، علماء صلحاء سے محبت بھی کرتے تھے۔ آج کے بادشاہ نہیں، یہ تو علماء کے خون چوستے ہیں۔ وہ علماء سے محبت کرنے والے تھے، ان کے ہاں دینی محفلیں ہوا کرتی تھی، دینی مجالس منعقد ہوتی تھی۔ مامون اور رشید کا اپنا ایک ذوق تھا۔ ایک دن اس نے متعین کیا ہوا تھا، قرب و جوار کے جتنے مذاہب کے علماء ہیں ان سب کو جمع کیا جاتا، مختلف چیزوں پر دلائل سنے جاتے، تو بہت سارے یہودی عالم بھی آتے، عیسائی عالم بھی آتے، مسلمانوں کے علماء بھی آتے۔ تو ان میں ایک ایسا آدمی تھا جو انتہائی فصیح و بلیغ گفتگو کرتا تھا، گفتگو میں بڑی شائستگی تھی، بڑی متانت تھی، لیکن وہ پادری تھا، ہمارے مذہب کا نہیں تھا۔ مامون اور رشید اسے کہتے ہیں تمہاری گفتگو بڑی لاجواب ہے، تمہارا انداز بڑا اچھا ہے، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے دین اسلام میں آ جاؤ۔ کہنے لگا نہیں، میں اپنے دین پہ رہوں گا، میں نے یہ دین قبول نہیں کرنا۔ اس نے بات کو ٹھکرا دیا، چلا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی محفل ہوئی، دوبارہ سارے لوگ جمع ہوئے۔ تو اس محفل میں اس کا عنوان تھا اسلام میں فقہ کی اہمیت۔ اس نے اپنا خطاب شروع کیا، دلائل دینے شروع کیے۔ مامون اور رشید حیران ہو گئے، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ تمہارا انداز مجھے عجیب نظر آیا، تم وہ نہیں ہو جو پہلے تھے، تم پہلے جو گفتگو کرتے تھے وہ اسلام کے مخالف ہوتی تھی، آج تمہاری گفتگو اسلام کے موافق ہے، اسلام کی اہمیت پر ہے۔ مجھے ماجرا بتا، وجہ بتا، تیرے دل میں کیا چیز آئی؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے سچ سمجھا ہے، آپ کی بات درست ہے۔ جب میں پہلی محفل میں آیا تھا میں پادری تھا، میں دیگر مذاہب پہ تھا، آج جب آیا ہوں اللہ نے میرے دل میں اسلام کی روشنی کو منور کر دیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت قرآن پاک، نعرہ تکبیر۔ بادشاہ سلامت پوچھتے ہیں جناب اسلام لانے کی وجہ تو بتاؤ۔ کہنے لگا جی جس طرح میں اچھا مبلغ ہوں، میں خطاب اچھے طریقے سے کرنا جانتا ہوں، اسی طرح اللہ نے مجھے کتابت بھی اچھی لکھنے کی توفیق دی ہے، میں کاتب بھی بڑا اچھا ہوں۔ ایک دن میں رات کے وقت بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں یہ سوچ آئی کہ یہودی کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے، مسلمان کہتے ہیں دین اسلام سچا ہے، میں کیسے پہچانوں سچا مذہب کون سا ہے، سچی کتاب کون سی ہے، سچی شریعت کون سی ہے، سچا نبی کون سا ہے؟ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا۔ میرے دل میں خیال آیا میں کیوں نہ 2 تورات کے نسخے لوں، 2 انجیل کے نسخے لیے، میں نے انہیں لکھنا شروع کیا، میں نے ان کے اندر تبدیلی کی، 2 میں نے قرآن کے نسخے لیے، ان میں بھی تبدیلی کر دی۔ جب میں تورات کو
بنا سوار کے اپنی کتابت کا شاہ سوار بنا کے یہودیوں کے عبادت خانے میں لے گیا. میں نے کہا تمہاری کتاب ہے, اس کا نام تورات ہے, یہ تمہارے نبی پہ نازل ہوئی, تم اسے لینا چاہتے ہو. انہوں نے اسے لیا, کھولا, پسند کیا, اپنے پاس رکھ لیا. پھر میں وہاں سے چلا, میں انجیل کو لے کے عیسائی پادری کے پاس گیا, انہوں نے بھی اسے قبول کر لیا. میرے دل میں خیال آیا اب بندہ اور کوئی جگہ باقی نہیں, مسلمانوں کی مسجد میں جا. میں چلتے ہوئے ایک چبوترے والی مسجد میں پہنچا. میں نے دیکھا 6 سال کا بچہ موجود ہے, وہ کھڑا نظر آیا. میں نے کہا بچے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں درسگاہ جا رہا ہوں, مدرسے جا رہا ہوں, قرآن پڑھنے جا رہا ہوں. میں نے کہا بچے بڑی مزے کی بات ہے, میں نے قرآن اپنے ہاتھوں سے لیا ہے, اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے, یہ قرآن تو مجھ سے خرید لو. بچے نے قرآن لیا, اسے کھولا, کھولنے کے بعد نظر کی, کہنے لگا چچا میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گا, مجھے یہ قرآن وہ نظر نہیں آتا, یہ قرآن وہ نہیں جو میرے آقا پہ نازل ہوا, یہ قرآن تبدیل ہے, میں کٹ تو سکتا ہوں, اس قرآن کو قبول نہیں کروں گا. کہہ دے سبحان اللہ, کہہ دے سبحان اللہ. وہ کہتا ہے میں نے یہاں بات سنی, پھر میں ایک 90 سالہ بزرگ کے پاس گیا. میں نے کہا چلو اس کی بات سنو. جب میں وہاں پہنچا اسے بھی میں نے ایسے کہا, اس نے قرآن کھولا, اس نے بھی وہی بات کی. میرے دل پہ ایسی کیفیت طاری ہوئی, میں نے کہا اب بات سچی ثابت ہو گئی, فیصلہ ہو گیا. میں نے تورات میں تبدیلی کی, پہچان کوئی نہ سکا. میں نے انجیل میں تبدیلی کی, پہچان کوئی نہ سکا. یہ کیسی کتاب ہے؟ 6 سال کے بچے سے لے کر 90 سال کا بزرگ وہی بات کہتا ہے جو بچے نے کہی ہے. میرے دل نے یہ گواہی دی کہ قرآن کل بھی سچا تھا, قرآن آج بھی سچا ہے, قرآن قیامت تک سچا رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صحابہ, شان قرآن پاک, مولانا محمد احمد عمار. نعرہ تکبیر. یہ قرآن لاریب کتاب ہے, یہ قرآن بے عیب کتاب ہے. میرا دل چاہتا ہے میں اس پر ایک اور بات ذکر کروں, لیکن موضوع لمبا ہو جائے گا, میں مختصر کرتا ہوں. میرے بھائیوں, یہ بوریا نشین, یہ درسگاہوں میں بیٹھنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پاک حفظ کر کے اپنے سینوں میں جگہ دیتے ہیں, انہیں غلط نہ سمجھا کرو, ان کے اوپر کیچڑ نہ اٹھالا کرو. میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, یہاں تمہیں ان کے مقام کا علم نہیں. حدیث مبارکہ دیکھیے, اللہ کے پیغمبر ان کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں. ان کی قدر و منزلت کا قیامت کے دن پتہ چلے گا, سارے پیچھے رہ جائیں گے, حافظ قرآن جنت میں چلے جائیں گے. میں 2 باتیں عرض کرتا ہوں اسی بات پہ کہ اللہ نے صاحب قرآن, حافظ قرآن کو کیا شان دی ہے. میں اپنے استاذوں کی توجہ چاہتا ہوں, کیا شان دی ہے, کیا مقام دیا ہے, کیا رتبہ دیا ہے. ایک دلیل قرآن پاک کی آیت سے, ایک دلیل حدیث مبارکہ سے. قرآن پاک میں اللہ جل شانہ سورہ فاتحہ میں جب اپنا تعارف کراتے ہیں, تعارف کرتے ہوئے فرماتے ہیں مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن مالک بن کے فیصلہ کروں گا, میں قیامت کے دن قاضی بن کے فیصلہ نہیں کروں گا. میں نے کہا اللہ اس میں کیا حکمت ہے, آپ قاضی بن کے فیصلہ بھی کر سکتے تھے, لیکن صراحت کے ساتھ آپ نے فرمایا میں مالک بن کے فیصلہ کروں گا. مجھے میرے علماء نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں مالک بن کے فیصلہ کروں گا. وجہ یہ ہے ہم نے دنیا میں دیکھا ہے, اس نظام کو دیکھا ہے, دنیا کی عدالت میں دیکھا ہے, ایک آدمی دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے, دعویٰ جس کے پاس جاتا ہے اسے قاضی کہتے ہیں. وہ اپنا دعویٰ قاضی کے پاس لے جاتا ہے, قاضی اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کوئی چیز چرا لی جائے, وہ اپنا دعویٰ
قاضی کے پاس کرے گا، قاضی اس پہ فیصلہ دے گا۔ دعویٰ کرنے والا مالک ہے، مالک کو اختیار ہے، چاہے تو قاضی کے پاس اپنا دعویٰ لے جائے، چاہے تو نہ لے جائے۔ قاضی ایک چیز کا پابند ہے، وہ دلیل سے فیصلہ کرے گا، وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ البتہ مالک کو یہ اختیار ہے، اگر چاہے اسے معاف کر دے، کہہ دے بھائی میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا ہے، میں تیرے اوپر کوئی کیس نہیں کرتا، عدالت میں نہیں جاتا، قاضی اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ کہے گا میں مالک ہوں، میری مرضی ہے، میں جو کچھ کروں۔ مجھے یہ بات سمجھ آئی۔ اللہ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، میں مالک بن کے فیصلہ کروں گا، قاضی بن کے فیصلہ نہیں۔ اور اللہ کا یہ فرمان برحق ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس دن مالک ہوں گے، مشرک کے علاوہ اللہ سب کی بخشش فرمائے گا۔ اللہ مالک بن کے فیصلہ فرمائیں گے۔ پھر ایک اور بات یاد آئی، رب فرماتے ہیں میں مالک بن کے فیصلہ کروں گا، قاضی بن کے فیصلہ نہیں کروں گا۔ اللہ حکمت بتائیے، علماء نے فرمایا حکمت یہ ہے کہ مالک کے پاس سفارشی جاتا ہے، قاضی کے پاس دلیل جاتی ہے، قاضی دلیل کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ مالک اگر کوئی سفارشی ہو اس کی سفارش کو قبول کرتا ہے، سفارشی اچھا سے اچھا ڈھونڈا جاتا ہے تاکہ مالک اس کی بات مان لے، پھر میرے حق میں یعنی وہ اپنی رضا دے دے، فیصلہ دے دے، قاضی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے صدر دین کے دوستوں، دارالقرہ میں آئے ہوئے میرے دوستوں، میرے مہربانوں، میں اپنی بات ثابت کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں میں مالک بن کے فیصلہ کروں گا۔ مالک کے پاس سفارشی جاتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے والے یہی قرآن کے حافظ ہوں گے جنہیں تم نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، جن کے ساتھ تعاون کیا تھا، جن کے ساتھ محبت کی تھی۔ آج وہی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنیں گے۔ اللہ ان کی سفارش کو قبول کر کے ہم جیسوں کو بھی انشاءاللہ جنت نصیب کرے۔ یہ قرآن کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی عجیب چیز ہے۔ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی، میں نے کہا ایک دلیل قرآن پاک سے، ایک حدیث مبارکہ سے دوں گا۔ شرح معانی الاثار طحاوی شریف میں ایک روایت آتی ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ عقبہ بن عامر فرماتے ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محفل میں جھوم پیدا کریں، محفل میں رونق پیدا ہو جائے، صلی اللہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو چمڑے کے اندر بند کر دیا جائے، پھر اس چمڑے کو لو جعل القرآن فی ذہاب، اگر قرآن پاک کو چمڑے میں بند کر کے پھر اس کو آگ میں ڈالا جائے، دنیا کی آگ قرآن تو دور کی بات اس چمڑے کو بھی نہیں جلائے گی۔ علماء نے لکھا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ آپ کی ذات تک خاص تھا۔ لیکن ایک توجیہ اور بھی مجھے زبردست ملی کہ یہ جو بات ہے کہ اگر اسے چمڑے کے اندر بند کر کے آگ میں ڈالا جائے، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ یہ آگ سے مراد دنیا کی آگ نہیں، چمڑے سے مراد جانوروں کا چمڑا نہیں، بلکہ چمڑے سے مراد انسانوں کا چمڑا ہے، انسانوں کی کھال ہے کہ جس سینے میں اللہ نے قرآن کو تختی بنایا، جو سینہ قرآن کی حفاظت کرتا ہے، جس سینے کو قرآن پاک کی حفاظت کے لیے مقرر کیا گیا ہے، کل قیامت کے دن رہتی دنیا تک یہ میرا اعلان ہے، دنیا کی آگ تو دور کی بات اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلائے گی۔ یہ قرآن ایسی بڑی کتاب ہے، ایسی عظیم کتاب ہے، کبھی کبھی اللہ اس کا نظارہ کراتے ہیں، مشاہدہ کراتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ
شاہ ولی اللہ کے خاندان کے چشم و چراغ ہیں، ان کے پاس ایک عیسائی پادری آتا ہے، ایک ہاتھ میں اس نے قرآن لیا ہے، ایک ہاتھ میں اس نے انجیل لی ہے۔ کہتے ہیں شاہ جی بتاؤ، تم کہتے ہو سچا مذہب ہمارا ہے، میں کہتا ہوں سچا مذہب ہمارا ہے، پتہ کیسے چلے گا؟ شاہ جی فرماتے ہیں کیا کیسے پتہ چلے گا، حل بتاؤ۔ کہتے ہیں ہاں، میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، میں بھی اپنی انجیل کو، یعنی آپ بھی اپنی کتاب قرآن پاک کو آگ میں ڈالیں، میں بھی اپنی کتاب ڈالتا ہوں، جو باقی رہے گی وہ سچا ہوگا، جو جل جائے گی وہ جھوٹا ہوگا۔ شاہ جی فرماتے ہیں ایک بات تمہاری ہے، ایک میری بھی بات مان۔ کہتے ہیں کیا؟ فرمایا میں اپنی کتاب کو سینے سے لگاتا ہوں، تو اپنی کتاب سینے سے لگا، کتاب نہیں ڈالنی، میں بھی آگ میں جاتا ہوں، تو بھی آگ میں جا، جو زندہ رہا وہ سچا ہوگا، جو جل گیا وہ جھوٹا ہوگا۔ ہاتھ باندھ کے کہنے لگا شاہ جی اسلام سچا مذہب ہے، قرآن سچی کتاب ہے، میں اسے مثالہ لگا کے آیا تھا، اپنی کتاب کو میں نے محفوظ کر کے مثالہ لگا دیا تھا، میں نے کہا قرآن جل جائے گا۔ شاہ جی فرماتے ہیں قرآن تو قرآن، قرآن کے پڑھنے والے بھی کبھی نہیں جل سکتے۔ میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے، نماز کا وقت بڑا قریب ہے، بہت قریب ہو گیا۔ یہ قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں رب تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے، اپنی قدرت کو ثابت کرنے کے لیے جس کو ظاہر کرے اسے معجزہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ ہے۔ انبیاء کو بھی معجزات ملے، دیگر انبیاء کو بھی معجزات ملے۔ میں یہ کہتا ہوں ان تمام انبیاء کے معجزات کو جس گلدستے میں جمع کیا جائے اس گلدستے کا نام آمنہ کلال محمد الرسول اللہ۔ آقا کی ذات معجزہ ہے، حضور کی نگاہ معجزہ، حضور کی گفتار معجزہ، حضور کے ہاتھ معجزہ، حضور کا لباس معجزہ، حضور کے قدم معجزہ، حضور کا بیٹھنا معجزہ، حضور کا چلنا معجزہ، حضور کا مکہ معجزہ، حضور کا مدینہ معجزہ، حضور کے اصحاب معجزہ، حضور کے اہل بیت معجزہ، ازواج مطہرات معجزہ، میرے آقا کے تمام زندگی معجزہ۔ آقا جیسا قیامت کی صبح تک نہ اس سے پہلے کوئی آیا ہے، نہ قیامت کی صبح تک کوئی آ سکتا ہے۔ آقا کی پوری ذات معجزہ ہے۔ میں اور آپ اگر دیکھیں ہماری نگاہ جتنا دور ہوتی جائے گی نظر کم ہوتی جائے گی۔ آقا علیہ السلام کو اللہ نے یہ مقام دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں جتنا قریب سے دیکھتا ہوں اتنا دور سے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اللہ نے آپ کی نگاہ میں یہ تاثیر رکھی، میرے آقا جدھر نظر ڈالتے ہیں ادھر رونق لگ جاتی ہے۔ آقا کی نظر تاجر پہ پڑی، ابو بکر صدیق بن کے آیا، میرے آقا کی نظر جناب فاروق پہ پڑی، قاتل پہ پڑی، عمر فاروق بن کے آیا۔ آقا کی نظر مالدار پہ پڑی، ذوالنورین بن کے آیا۔ میرے آقا کی نظر 6 سال کے کھیلتے ہوئے چھوٹے بچے پہ پڑی، حیدر کرار بن کے آیا۔ میرے آقا کی نظر یمنی پہ پڑی، ابو ہریرہ بن کے آیا۔ میرے آقا کی نظر عبداللہ بن مسعود پہ پڑی، فقیہ امت بن کے آیا۔ میری آقا کی نظر ابن عباس پڑی، رئیس المفسرین بن کے آیا۔ میری آقا کی نظر فارسی پہ پڑی، سلمان فارسی بنا۔ میرے آقا کی نظر کا کمال دیکھیے، جب نظر پڑی اپنا نہیں بگانا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے، سید نہیں حبشی ہے، رنگ کا خوبصورت نہیں کالا ہے، قریب کا نہیں دور کا ہے۔ میرے آقا کی نظر کا کمال دیکھیے، چلتے مکہ کی سرزمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات میں سے قرآن پاک بھی آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک جن بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے آج وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ پہلی کھیپ اس مدرسے کی تیار ہوئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں دیکھیے
दूसरी खेप तैयार हुई है। हदीस मुबारका देखिए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़राअल कुरान, जिस आदमी ने कुरान पढ़ा, उसे सीने में महफूज किया, हल्लल हलालहु, उसके हलाल अहकाम को जाना, हराम को जाना, अदखलहुल्लाहुल जन्नह, अल्लाह उसे जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएंगे, अकेला नहीं जाएगा, अल्लाह उसे स्पेशल कोटा देंगे। वो कहेगा, या रब्बे करीम, दुनिया में मेरे साथ मोहब्बत करने वाले बड़े थे, तावन करने वाले बड़े थे, जो मेरी देखभाल करते थे, मेरी जरूरियात को पूरा करते थे। अल्लाह उन मदारिस से मोहब्बत करने वालों को, मदारिस के साथ अपना माल खर्च करने वालों को, जो थोड़े थोड़े औकात में खर्च करते हैं, उन्हें ये मकाम देगा, हाफिज कुरान को ये एजाज देगा, वो सिफारिश करता जाएगा, अल्लाह जन्नत में दाखिला नसीब फरमाएगा। आप इस बात से खुश हैं कि नहीं? दिल ठंडा हो गया कि नहीं? अल्लाह हम सबको, अपनी औलादों को हाफिज कुरान बनाने की तौफीक अता फरमाए। ये चमन, ये गुलशन, ये आपके इलाके का है, मेरे इलाके का नहीं। मैं चौक कुरैशी से आया हूँ। हाँ, यहाँ का एक फर्द वहाँ गया, हमने उसे तनावर दरख्त बना के यहाँ भेजा है। इस चमन को आबाद भी आपने करना है, इस चमन की रौनक भी आपके साथ है। रौनक में जहाँ माल दौलत आता है, वहाँ अपने बच्चों को भी भेजना है। कम से कम आज के इस प्रोग्राम में ये आहद करें कि हमने अपने एक बच्चे को दारुल कुर्रा में भेजकर उसे हाफिज कुरान बनाना है। फिर अल्लाह के यहाँ वो हमारी सिफारिश करेगा, अल्लाह उसके बदले जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाएंगे। वाखिर दाअवाना।